اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس صورت کے اندر زمانے کی قسم اٹھانے کے بعد جو بات مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں وہ بڑی واضح طور پہ بات بتلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے، ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف وہ لوگ اس گھاٹے اور خسارے سے نکل جائیں گے جنہوں نے دو کام کر لیے۔ پہلا کام کیا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد اس نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو بندہ کرے گا اعمال صالحہ، یعنی کہ نیک اعمال کرے گا، نیکی والے کام کرے گا۔ احباب گرامی قدر، جس آدمی نے ایمان لانے کے بعد نیکی کے کام کیے، گویا کہ وہ آدمی دنیا کے خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے نکل جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج دیکھیں آپ، میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنا وقت جو ہے وہ برائی میں صرف کرتے ہیں، ہم اپنا وقت جو ہے وہ غلط کام میں صرف کرتے ہیں، ہم اپنا وقت جو ہے وہ تعصب، حسد اور بغض میں صرف کرتے ہیں، ہم اپنا وقت جو ہے وہ دوسری کی برائی میں صرف کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوا ہے۔ اب وقت تو ہم اپنا برائی میں صرف کرتے ہیں، وقت تو ہم اپنا برے کام میں صرف کرتے ہیں، وقت تو ہم اپنا دوسرے کی لیگ پولنگ پہ صرف کرتے ہیں، وقت تو ہم اپنا دوسرے کے بارے میں حسد، بغض اور تعصب کی بنیاد پہ صرف کرتے ہیں اور امید رکھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو انسان کیسے کامیاب ہوگا؟ اب وقت تو ہم اپنا برائی میں صرف کرتے ہیں اور امید ہم نیک کام کی رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح بتلا دی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جس نے یہ کام کیا، عمل صالح، نیک اعمال کیے، تو اللہ کہتا ہے وہ دنیا کے خسارے اور گھاٹے سے نکل جائے گا۔ اور دوسری بات اسی کے ساتھ میرے اللہ رب العالمین نے بنائی، اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہیں بھی بات وضاحت کر دی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان لانے کے بعد نیک کام کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسرے لوگوں کو حق بات کی تلقین کی، اچھے کام کی ترغیب دیتے رہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی کہ دوسروں کو نیکی کے بارے میں بتلاتے رہے اور اس کے اوپر خود بھی عمل کرتے رہے، دوسروں کو صبر کے بارے میں بتلاتے رہے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ گویا کہ دوسرے کو نیکی کے کام کی طرف ترغیب دینا، نیکی کی طرف لے کے جانا، اچھے کام کی طرف بلانا، اچھے کام کی ترغیب دینا، یہ انسان بھی، جو آدمی دوسروں کو نیکی کے کام کی طرف بتاتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے خود بھی انسان دنیا کے گھاٹے اور خسارے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب انسان کو اللہ کی آیات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب انسان دوسرے کو نیکی کا حکم دے گا، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری بیشتر احادیث ہیں جس میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، اللہ آپ کے لیے بھی بہترین راستے ہموار کر دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے کو نیک کام کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کو نیک راستے کی طرف چلا دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے کے بارے میں برا سوچیں گے تو آپ نیکی کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ جب آپ دوسرے کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اچھے راستے پہ کیسے چلائے گا؟ تو یہ انسان کو خود ہی انسان نے اپنے سفر کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کو اچھی بات کی ترغیب دیتے ہیں، اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کی کام کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس مختصر سی صورت کے اندر اتنا بہترین اور جامع موضوع اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ایمان لانے کے بعد جس آدمی نے دو کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرتا رہا، صبر کی تلقین کرتا رہا، وہ بندہ دنیا کے تمام گھاٹے اور خساروں سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔